میں نے فرحت خالہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ میں نے فرحت خالہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ غلط ہے سعد، تم ابھی بچے ہو، میں تم سے 25 سال بڑی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ کچھ غلط نہیں ہے خالہ، آپ کو بھی جینے کا حق ہے، محبت کرنے کا حق ہے۔ سعد، تم پہلے مرد ہو جس کو میں نے اتنا قریب آنے دیا۔ راز رکھ سکو گے؟ جی خالہ، یہ راز رہے گا، خالہ کا ضبط جواب دے گیا۔ خالہ نے اپنی میرا نام سعد ہے، میں راولپنڈی کا رہنے والا ہوں، پرانے شہر کی گلیوں میں پلا بڑھا ہوں۔ میرا کام ہے تصویریں ریسٹور کرنا، پرانی دھندلی پھٹی ہوئی تصویریں لوگ مجھے دے جاتے ہیں، میں ان میں نئی جان ڈال دیتا ہوں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کاش زندگی کی تصویریں بھی ایسے ہی ریسٹور ہو سکتی۔ میرا دوست بابر میری طرح سافٹ ویئر انجینئر ہے، پر اس کا دل نہیں لگتا اس کام میں۔ وہ کہتا ہے کہ اسے اپنی منزل نہیں ملی۔ بابر کے گھر اس کی خالہ رہتی ہیں، فرحت خالہ، 50 سال کی غیر شادی شدہ خاتون، جن کی زندگی ایک معمہ تھی۔ میں نے انہیں کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، نہ کبھی خوش نہ کبھی غمگین، بس تھیں جیسے کوئی تصویر جو دیوار پر لگی ہو۔ ایک دن بابر نے مجھے فون کیا، سعد، فرحت خالہ تم سے ملنا چاہتی ہیں، ان کے پاس بہت پرانی تصویروں کا البم ہے، وہ چاہتی ہیں تم اسے ریسٹور کرو۔ کتنی پرانی؟ 50 سال، شاید اس سے بھی زیادہ۔ میں حیران رہ گیا، 50 سال؟ یہ تو بہت قیمتی ہوگا۔ ہاں، اور بہت بھاری بھی، بابر نے کہا۔ اس کی آواز میں عجیب سا وزن تھا۔ فرحت خالہ نے 50 سال میں کسی کو وہ البم نہیں دکھایا۔ تم پہلے آدمی ہو جسے وہ دکھانا چاہتی ہیں۔ اگلے دن میں بابر کے گھر گیا۔ فرحت خالہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے ایک پرانا موٹیلا سا البم رکھا تھا، جیسے کوئی صندوق، جیسے صدیوں سے نہیں کھولا گیا۔ بیٹھو سعد، میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے البم میرے سامنے رکھ دیا۔ جب میں نے اسے چھوا تو محسوس ہوا جیسے وقت کو چھو رہا ہوں۔ یہ تصویریں میری زندگی ہیں، انہوں نے کہا۔ ان کی آواز بالکل بے حس تھی۔ 50 سال پہلے کی۔ میں چاہتی ہوں تم انہیں ویسا کر دو جیسا وہ پہلے تھیں۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اتنے سال بعد کیوں؟ وہ خاموش رہیں، پھر بولی، کیونکہ شاید اب وقت آ گیا ہے الوداع کہنے کا۔ اگلے کئی دن میں روز فرحت خالہ کے پاس جاتا، البم پر کام کرتا، تصویریں اسکین کرتا، رنگ بحال کرتا، دھبے صاف کرتا، اور وہ بیٹھی دیکھتی رہتی۔ کبھی کوئی بات نہیں کرتی تھی، بس دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے جرأت کی، فرحت خالہ وہ کیسے تھے؟ وہ خاموش رہیں اتنی دیر کہ میں نے سوچا وہ جواب نہیں دیں گی۔ پھر بولی، وہ بہت بلند پرواز تھے سعد، آسمان ان کا گھر تھا اور میں زمین پر کھڑی ان کی راہ دیکھتی۔ آپ نے ان سے شادی کرنی تھی؟ ہاں، تاریخ طے ہو چکی تھی، جوڑا تیار تھا، گھر سجا دیا گیا تھا، اور پھر ایک دن خبر آئی۔ ان کی آواز نہیں ٹوٹی، بالکل ویسی ہی بے حس، ویسی ہی خشک۔ میں نے جوڑا کبھی نہیں پہنا، وہ آج بھی الماری میں رکھا ہے۔ آپ نے کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا؟ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار کوئی چیز تھی، درد، غصہ، پچھتاوا۔ میں نہیں بتا سکا۔ تم بہت چھوٹے ہو سعد، تم نہیں سمجھو گے۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموش رہی۔ پھر انہوں نے البم کا ایک اور صفحہ کھولا۔ وہاں ان کے والد کی تصویر تھی۔ میرے والد کہتے تھے کہ میں بہت ضدی ہوں، شاید میں ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مر چکا ہے، اب تمہیں آگے بڑھنا چاہیے، پر میں نے کہا وہ مر گیا، پر میری محبت نہیں مری۔ اور آپ کی والدہ؟ وہ تو پہلے ہی مر چکی تھی جب میں 16 سال کی تھی، انہوں نے بتایا بالکل سادگی سے۔ اس لیے میں جانتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی لوگ زندہ رہتے ہیں، تمہارے اندر، تمہاری یادوں میں، تمہارے خوابوں میں۔ اس دن کے بعد میں نے فرحت خالہ کو مختلف آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا۔ وہ عورت جسے میں نے ہمیشہ خاموش، بے حس، دور دیکھا تھا، دراصل ایک سمندر تھی، اندر ہی اندر گہری، پراسرار اور لامتناہی۔ اس رات بارش شروع ہو گئی تھی۔ راولپنڈی کی پرانی گلیاں پانی سے بھر گئی تھیں۔ میں فرحت خالہ کے گھر پہنچا تو وہ بالکنی میں کھڑی تھی، بارش دیکھ رہی تھی۔ آج بہت بارش ہے، میں نے کہا۔ ہاں، انہوں نے آواز دی۔ بارش کا موسم تھا جب وہ آئے تھے، اور بارش کا موسم تھا جب وہ چلے گئے۔ میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ شام ڈھل رہی تھی، اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ سعد، کبھی تم نے محبت کی ہے؟ میں نے سوچا۔ نہیں، شاید، مجھے نہیں پتا۔ پتہ چل جائے گا، جب ہوگی تو پتہ چل جائے گا، اور پھر کبھی نہیں بھولو گے۔ ہم اندر آ گئے۔ میں نے البم نکالا۔ ہم نے ساتھ بیٹھ کر تصویریں دیکھیں۔ انہوں نے ہر تصویر کی کہانی سنائی، کون سی تصویر کب بنی، کہاں بنی، اس دن کیا ہوا تھا۔ رات گہری ہو گئی، بارش تیز ہو گئی، بجلی چلی گئی۔
अंधेरा है, उन्होंने कहा। मैं मोमबत्ती ला सकता हूँ। नहीं, ये अंधेरा अच्छा है। अंधेरे में कुछ छुपा नहीं होता। हम खामोश बैठे रहे। अंधेरे में सिर्फ हमारी सांसें थीं और बारिश की आवाज। साद, उन्होंने अचानक से कहा, तुम जानते हो, मैंने 50 साल में अपने दिल की बात किसी से नहीं कही। क्यों नहीं? क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था। माँ बाप चाहते थे कि मैं भूल जाऊं। बहन भाई चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं। दोस्त चाहते थे कि मैं मामूल बन जाऊं। पर कोई नहीं चाहता था कि मैं वही रहूं जो मैं हूं। और अब तुम हो जो मेरे साथ बैठे हो, मेरी बातें सुनते हो, मेरी तस्वीरें देखते हो, जो मुझे वैसे ही कबूल करते हो जैसी मैं हूँ। उनकी आवाज में पहली बार नमी थी। फरहत खाला, मैंने कहा, आप वही हैं जो 50 साल पहले थी। वही लड़की जो अपने पायलट से मोहब्बत करती थी। वही लड़की जो बारिश में उसका इंतजार करती थी। वही लड़की जो आज भी उसकी तस्वीरों को संभाले हुए है। वो रो दी। 50 साल का सारा दर्द, 50 साल की सारी तन्हाई एकदम टूटकर बह गई। तुम्हें पता है साद, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, पर मैं आज भी उसके आने का इंतजार करती हूँ। हर बारिश में, हर मौसम में, हर नई सुबह में मेरा दिल कहता है शायद आज वो आ जाए। मैंने उनका हाथ थाम लिया। वो बहुत ठंडा था। वो नहीं आएंगे फरहत खाला, मैं जानती हूँ, पर आपने 50 साल इंतजार किया, क्योंकि इंतजार के सिवा कुछ नहीं था। अंधेरे में मैंने उनका चेहरा देखने की कोशिश की। उनकी आंखों में मोमबत्ती की रोशनी थी। साथ तुम मेरे हाथ क्यों थामे हो? मैं नहीं जानता था। मैंने सोचा भी नहीं था। बस हो गया, क्योंकि आप अकेली हैं और मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। वो देर तक खामोश रही। फिर उन्होंने आहिस्ता से अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। तुम बहुत छोटे हो साद। तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हारे सामने है। उम्र से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, कल तुम चले जाओगे और मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगा। जाओगे, सिर्फ यादें रह जाती हैं और तस्वीरें। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरा दिल भर आया। मैंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने मुझे नहीं रोका। वो मेरे सीने में सिमट गईं। मैं उनको सहलाने लगा। वो रो रही थी। 50 साल का दर्द, जुदाई का दर्द, मोहब्बत का दर्द, सब कुछ बदल गया था। सुबह हुई तो वो मेरे सीने से लगी सो रही थी। उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे 50 साल बाद उन्हें कोई मिल गया हो। जब उनकी आंख खुली तो वो लम्हा भर मुझे देखती रहीं। फिर वो मुस्कुराईं। उस मुस्कुराहट में कल रात का सारा दर्द था, पर पछतावा नहीं था। कल रात बहुत खूबसूरत थी फरहत खाला। उन्होंने मेरा हाथ थामा। तुम्हें पता है, मैंने 50 साल में किसी को अपने इतना करीब नहीं आने दिया। मैं जानता हूँ। और तुमने वो दीवार तोड़ दी जो मैंने अपने इर्द गिर्द खड़ी कर रखी थी, क्योंकि वो दीवार आपको अंदर से मार रही थी। वो खामोश हो गई, फिर बोली, तुम ठीक कहते हो। मैं मर रही थी। हर गुजरते दिन के साथ थोड़ी और मर जाती थी, पर आज लगता है कि मैं जिंदा हूँ। आप जिंदा हैं फरहत खाला, और आपको जिंदा रहना है, उनकी यादों के लिए, अपनी यादों के लिए। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। साथ ये सब जो हुआ, ये हमारा राज रहेगा, हमेशा के लिए। हाँ, और मैंने फैसला कर लिया है। उनकी आवाज में पहली बार पुख्तगी थी। मैं ये एल्बम अवाम को दिखाऊंगी, एक नुमाइश लगाऊंगी, उनकी याद में, हमारी मोहब्बत की याद में। मैं हैरान रह गया। आप ये कर सकती हैं? हाँ, क्योंकि अब मैं जान गई हूँ कि मोहब्बत छुपाने की चीज नहीं, मोहब्बत मनाने की चीज है। नुमाइश 3 हफ्ते बाद रावलपिंडी की एक छोटी सी आर्ट गैलरी में फरहत खाला की तस्वीरों की नुमाइश लगी। नाम था 50 साल बाद। गैलरी में बहुत कम लोग आए, चंद दोस्त अहबाब, कुछ रिश्तेदार और वो लोग जो पुरानी तस्वीरें देखना पसंद करते हैं। पर फरहत खाला के लिए ये काफी था। मैंने एल्बम की तमाम तस्वीरें फ्रेम करवा कर लगा दी थी। हर तस्वीर के नीचे तारीख और चंद अल्फाज, वो जहाँ खड़े हैं वहीं मेरा घर है। ये आखिरी तस्वीर है जो हमने साथ बनवाई। अगले हफ्ते शादी थी। वो मुझे उड़ना सिखाना चाहते थे। मैंने कहा, मैं तो जमीन पर ही खुश हूँ। आप दोनों में से कोई नहीं उड़ता। लोग तस्वीरें देख रहे थे, कुछ आंसू पोंछ रहे थे। फरहत खाला एक कोने में बैठी सब देख रही थी। उनकी आंखों में सुकून था। बाबर मेरे पास आया। साथ, ये तुमने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, फरहत खाला ने खुद किया। वो 50 साल में कभी मुस्कुराई नहीं थी, आज वो मुस्कुरा रही हैं। शायद इसलिए कि उन्हें लगता है कि उनकी मोहब्बत मरी नहीं। बाबर ने मेरी तरफ देखा। साथ, तुम इनसे कुछ और तो नहीं? नहीं बाबर, हम दोनों जानते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। वो खामोश रहा, फिर बोला, बस ख्याल रखना। फरहत खाला ने मुझे एक दिन बुलाया। साथ, मैंने फैसला किया है कि अब मैं गाँव वापस जा रही हूँ। मैं हैरान रह गया। क्यों? मेरे वालिद का पुराना घर है वहाँ, मैं वहीं रहूंगी। बाबर और उसके वालिदैन ने बहुत इसरार किया।
پر میں نہیں رہ سکتی۔ یہ شہر، یہ گلیاں، یہ گھر، بہت یادیں ہیں۔ آپ یہاں خوش نہیں ہیں؟ ہوں، پر اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ تم سے مل کر اچھا لگا سعد، تم نے مجھے میری یادوں سے ملوا دیا۔ فرحت خالہ، میں چپ۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما۔ کچھ مت کہو، یہی رہنے دو، یہی خوبصورت ہے، اور آپ سے ملنے آؤں گا۔ نہیں، انہوں نے سر ہلایا۔ اب نہیں، ہمارا سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔ تم اپنی زندگی گزارو، میں اپنی۔ پر میں ٹھیک ہوں۔ 50 سال بعد میں ٹھیک ہوں، اور یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، پر ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سعد، یہ البم تم رکھ لو، میرا تحفہ۔ یہ تو آپ کی زندگی ہے، یہ میری زندگی تھی۔ اب میری زندگی یہ ہے کہ میں اسے ختم کر سکوں۔ تم نے وہ کر دیا جو 50 سال میں کوئی نہیں کر سکا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ معاف کس لیے؟ اس لیے کہ میں 50 سے مر رہی تھی اور تم نے مجھے زندہ ہونے دیا۔ فرحت خالہ چلی گئیں گاؤں پرانے گھر میں، اپنی یادوں کے ساتھ۔ میں نے البم سنبھال کر رکھ دیا، وہ تصویریں، وہ کہانیاں، وہ رات، سب کچھ۔ کچھ مہینے بعد بابر نے بتایا کہ فرحت خالہ نے گاؤں میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنا دی ہے۔ پرانی کتابیں، پرانی تصویریں، بچوں کو پڑھاتی ہیں، انہیں کہانیاں سناتی ہیں۔ وہ خوش ہیں سعد، بابر نے کہا۔ پہلی بار زندگی میں وہ واقعی خوش ہیں۔ اچھا ہے، تمہیں پتا ہے انہوں نے تمہارا نام لیا تھا، کہا تھا سعد کو بتا دینا کہ میں نے وہ جوڑا پہن لیا ہے، وہ جو 50 سال سے الماری میں پڑا تھا۔ میرا دل بھر آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ جان گئی ہیں کہ محبت صرف ایک شخص سے نہیں ہوتی، محبت تو ایک احساس ہے